السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کی ایپیسوڈ نمبر 19 کے بارے میں۔ بادشاہ اور غلام بچپن کے دن یاد کرتے ہوئے سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ پرانی یادوں میں کھو کر غلام سے کہتا ہے کہ یاد ہے جب ہم بچپن میں انکل سلطان کی دکان پر آتے تھے، آئس کریم کھاتے تھے اور سوڈا پی۔ ضد کرتا ہے کہ آج پھر وہیں چلتے ہیں، مگر غلام بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ فوراً محسوس کر لیتا ہے کہ غلام پریشان ہے۔ غلام گھبراہٹ میں کہتا ہے کہ شاید کوئی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ بادشاہ ہنس کر بات ٹال دیتا ہے، مگر غلام کے چہرے کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ راستے میں غلام بہانہ بناتا ہے کہ گاڑی کا ٹائر خراب ہو گیا ہے اور بادشاہ کو گاڑی روکنے پر مجبور کرتا ہے۔ اصل میں غلام کے دل میں صرف ایک ہی خوف ہوتا ہے، سندری۔ وہ جانتا تھا کہ سندری اکیلی رہ گئی ہے اور وہ ہر حال میں واپس جا کر اسے لانا چاہتا تھا۔ بادشاہ مذاق میں غلام سے پوچھتا رہتا ہے کہ آخر کون سی لڑکی اس کے دل میں آ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ غلام ہمیشہ سے ایک پریکٹیکل آدمی تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں محبت صاف نظر آتی ہے۔ غلام ہر بار انکار کرتا ہے، مگر بادشاہ اسے چھیڑتے ہوئے کہتا ہے کہ محبت انسان کے چہرے سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب دونوں انکل سلطان کی دکان پر پہنچتے ہیں تو بادشاہ پھر غلام سے اسی لڑکی کا ذکر چھیڑ لیتا ہے۔ غلام مسلسل بات بدلنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کا دل بے چین ہوتا ہے۔ آخرکار وہ ہمت کر کے بادشاہ کو سچ بتا دیتا ہے کہ ایک لڑکی گاڑی میں تھی اور وہ راستے میں رہ گئی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ حیران رہ جاتا ہے۔ غلام فوراً کہتا ہے کہ اسے واپس جا کر اس لڑکی کو لانا ہوگا کیونکہ وہ اکیلی اور خوف زدہ ہوگی۔ بادشاہ پہلے تو ساتھ جانے کی ضد کرتا ہے، مگر غلام بہانے سے اسے گھر بھیج دیتا ہے اور خود سندری کے پاس واپس جانے جب پڑتا ہے۔ ادھر بادشاہ گھر پہنچتا ہے، مگر اس کے دل میں عجیب سا خلا ہوتا ہے۔ وہ نشے اور تھکن کی حالت میں اپنی ماں کی باتیں سن گھر میں معروف کی منگنی کی خوشخبری پہنچ چکی ہوتی ہے، مگر بادشاہ کے دل پر اس خبر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی ماں سے سمجھاتی ہے کہ اب اس کی حیثیت بہت بڑھ چکی ہے، اسے اپنی عزت، رتبے اور خاندان کی روایات کا خیال رکھنا ہوگا۔ بادشاہ تلخ لہجے میں کہتا ہے اسٹیٹس انسان کی روح کو قید کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو محبت کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مگر شاید بادشاہ کو نہیں۔ دوسری طرف سندری اکیلی بیٹھی غلام کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر غلام اسے چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید دنیا کے باقی لوگوں کی طرح غلام بھی اسے تنہا چھوڑ دے۔ پھر اسے غلام کی وہ ہر بات یاد آتی ہے جب اس نے اس کے باپ کے انتقال کے بعد اس کا ساتھ دیا تھا۔ سندری کے دل میں امید باقی رہتی ہے کہ غلام ضرور واپس آئے گا۔ اسی دوران غلام واپس سندری کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سندری سے دیکھتے ہی رو پڑتی ہے اور شکوہ کرتی ہے کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلا گیا تھا۔ غلام بھی جذباتی ہو جاتا ہے۔ پہلی بار وہ اپنے دل کی بات زبان پر لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی بڑا نام ہے، نہ دولت، نہ خاندان۔ وہ صرف ایک غلام ہے، ایک نوکر کا بیٹا۔ پھر بھی اگر سندری اسے قبول کر لے تو اپنی پوری زندگی اس کے نام کر دے گا۔ سندری کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ اسے ہر حال میں غلام قبول ہے۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ غلام سندری کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ غلام کی ماں جب سندری کو دیکھتی ہے تو فوراً اسے گلے لگا لیتی ہے۔ وہ خوشی سے کہتی ہے کہ اس نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ اس کے بیٹے کو ایک اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی ملے، اور آج اس کی دعا پوری ہو گئی۔ غلام اپنی ماں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ وہ سندری سے شادی کرے گا اور آج سے سندری اسی گھر میں رہے گی۔ سندری پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے اس کے پاس نہ ماں ہے، نہ باپ، نہ گھر۔ غلام کی ماں سے دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے یہ گھر اس کا ہے اور وہ اکیلی نہیں رہی۔ گھر کا ماحول محبت اور اپنائیت سے بھر جاتا ہے۔ رات کو جب غلام کی ماں نماز پڑھنے چلی جاتی ہے تو غلام خاموشی سے سندری کو دیکھتا رہتا ہے۔ وہ پہلی بار اپنے نام کے ساتھ سندری کا نام جوڑ کر سوچتا ہے، اس کے دل میں ایک عجیب سکون آتا ہے۔ دوسری طرف سندری بھی دل ہی دل میں محسوس کرتی ہے کہ شاید قسمت نے آخرکار اسے ایک ایسا انسان دے دیا ہے جو واقعی اس کا اپنا ہے۔ مگر کہانی کا اصل طوفان ابھی باقی تھا۔ ایک طرف بادشاہ اپنی حیثیت اور محبت کے درمیان پھنسا ہوا تھا، دوسری طرف غلام اور سندری نے ایک نیا رشتہ شروع کر لیا تھا، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن ان کی محبت کو ایک سخت امتحان میں ڈالنے والے ہیں۔